ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی اس وقت دنیا کا سچا ترین دین ہے اور سابقہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ باقی سارے ادیان باطل ہیں، گمراہی اور ضلالت پر مبنی ہیں، اور ان کو ماننے والے بھی گمراہ اور باطل نظریات کے حامل ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ سابقہ ادیان میں سے چاہے وہ آسمانی ہے یا غیر آسمانی ہے، کوئی ایک بھی حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ساری دنیا کے لوگوں اور مذاہب کے لیے نازل کیا ہے۔ آج کی دنیا کا ہر انسان اگر جنت میں داخل ہوگا تو اسی دین اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر کے جنت میں داخل ہو سکے گا، اور اگر جہنم سے بچے گا تو اسی دین اسلام کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ محمد علیہ السلام ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے محمد علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ تو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اولئک هم شر البریہ یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ کہ پہلی قوموں کے اندر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا یا کیے جاتے تھے، لیکن مجھے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کافر دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے عقائد رکھتا ہے یا کسی اور طریقے سے عبادت کرتا ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا کہ قیامت والے دن وہ اعمال لے کے آئیں گے، ہم ان کے اعمال کا قصد کریں گے، ارادہ کریں گے تاکہ ان کو جزا دی جائے، تو ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا، بے قیمت بنا دیا جائے گا۔ اتنے بنیادی اور اساسی دلائل ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھ دی؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں ایک مشہور قول کو یاد رکھنا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ حالانکہ اگر آپ کے مسلک کے اندر کوئی چیز کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو آپ کے لیے اسے چھوڑنا ضروری ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اسی سوچ کا اپ ڈیٹڈ ورژن یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ وہاں مسلک تھا، یہاں مذہب ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ مذہب انسانیت، تمام مذاہب حق پر ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ ہندو مندر میں، عیسائی چرچ میں، سکھ گردوارے میں اور مجوسی اپنی عبادت گاہوں میں ایک ہی رب کو یاد کرتے ہیں، بس سب کا طریقہ مختلف ہے، لیکن اصل مذہب تو انسانیت کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یتیم بچیوں کی شادی کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ کرنا، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور جتنے یہ کام کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انسانیت کی خدمت کرنے کی جتنی تعلیمات اور جتنے احسن انداز میں اسلام نے بیان کیا، دنیا کے کسی مذہب نے نہ بیان کیا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ خدمات مکمل دین نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام کی تعلیمات کا صرف ایک جز ہیں۔ اسلامی احکامات کی اساس تو توحید و رسالت پر رکھی گئی ہے۔ توحید و رسالت کو دوسروں تک پہنچانا، ان کو پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو،
تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی تمہارا بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تم بہترین امت نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی توحید و رسالت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے یا شرک کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر تعاون کرنا مسلمان کو اس کا دین اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اب وہ توحید و رسالت پر قائم ہے۔ اس لیے میری ان حضرات سے جو اسلام آباد میں مندر کی افتتاح کرنے والی جگہ پر جمع ہو کر مندر کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، یا انہوں نے احتجاج کیا ہے، یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے اگر وہ مسلمان ہیں، قادیانی یا مرزائی یا دوسرے مذاہب سے تعلق نہیں رکھتے، اور خصوصی طور پر خواجہ آصف صاحب کہ جنہوں نے مندر بنانے کی حمایت کی، ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور قیامت والے دن کس منہ سے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب علیہ السلام کا سامنا کریں گے۔ وہ نبی جو بتوں کو پاش کرنے کے لیے آیا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اندر عصا مبارک تھا، اور آپ 360 بتوں کے سر پر مارتے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اور اسی کام کے لیے خود نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کرام کو بھی بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ابو الحیاج الاسدی کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں الا بعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، کہ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، کہ تجھے کوئی بھی تصویر نظر آتی ہے یا کوئی بت نظر آتا ہے تو اسے پاش کر دو، اور ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور اگر کوئی قبر دوسری قبور سے بلند نظر آتی ہے تو اسے باقی چھوٹی قبروں کے برابر کر دو۔ تاریخ میں مسلمان حکمرانوں نے اس سنت ابراہیمی اور سنت رسول علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ محمود غزنوی کے سومنات کے بت سے لے کر افغانستان میں طالبان کی حکومت تک مسلمان حکمران عمومی طور پر بت شکن رہے، بت فروش کبھی نہیں رہے، اس لیے کہ وہ دین کو سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ بھلائی اور خیر اس میں ہے کہ انہیں توحید و رسالت کی دعوت دی جائے، اس لیے کہ اسی توحید و رسالت پر عمل کر کے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے بجائے مندر کے اندر بتوں کی عبادت کرنے میں تعاون کیا تو روز قیامت ہمارے گریبان ہوں گے، ان کے ہاتھ ہوں گے، اور انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ تم ہمیں قرآن کی دعوت دینے کے بجائے شرک میں تعاون کرتے رہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔